ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله الكرام الكريم وآله وأصحابه وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اہل بیت رب مصطفیٰ کا ہے تقاضائے کلام رب کلام مصطفیٰ. حب اہل بیت ہے پروانہ خلد بری. یا خدا ایسا تصور سب کو کرتے تو بتا. اللہ رب العزت جسے اور جس سے چاہتا ہے اپنا اور اپنے محبوبوں کا ذکر بولوا دیتا ہے اور سنوا دیتا ہے. خدائے مطلب شریف کہ جلیل القدر پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے چہیتی ذات اور شخصیت کا نام امام حسین ہے. ہر درجہ بے انتہا بے مثال اور لاجواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے اور محبت کی تلقین بھی فرمائی, یعنی محبت کرنے کا حکم بھی. اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمارا کلمہ ہے. پہلے کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کی بات ہے, دوسرے کلمے میں محمد کو ماننے کی بات ہے, اور اسی سے ہم آپ مومن کہلاتے ہیں. خدا نے بھی خود کلام مجید میں حسین اور اہل بیت کا تذکرہ فرمایا, اور نبی نے بھی اپنی زبان سے تذکرہ فرمایا. یہ طے ہو گیا کہ اللہ پاک بھی حسین کو چاہتا ہے, رسول پاک بھی حسین کو چاہتا ہے. اب دنیا کا کون ایسا انسان ہوگا جو مومن کہلائے گا اور خدا اور رسول کی چاہت کے خلاف جائے گا؟ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ اور یہ تصور باندھ لیجیے اپنی ایمانی زندگی میں کہ حسین نیکی کا نام ہے اور یزید ناپاکی اور بدی کا نام ہے. حسین حسن ہی حسن ہے اور یزید اس کا ضد ہی ضد ہے. حسین سراپا نیک ہے اور یزید سراپا بد ہے. ذکر تو مولا نے قرآن میں حامان کا بھی کیا, ذکر تو اللہ نے قرآن میں فرعون کا بھی کیا, ابلیس کا بھی کیا, لیکن یہ سارے ذکر میں خدا کا غضب ہے, خدا کی ناراضگی ہے. اور ذکر دیکھیے حسن اور حسین خصوصاً اہل بیت کا بھی کر رہا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ سب کے ذکر میں جو دین کے دشمن پیغمبر کے جو دشمن ہے ان سب پر اللہ اس طرح غضب فرماتا. ابلیس کو کہتا ہے اخرج مذموما مدحورا, نکل جا, تو مذمت کیے ہوا ہے, تو لائق دھتکار ہے, تیرے اوپر تو ہے, لعنت ہے, نکل جا.
تو لعنت بھیجنے کے لیے قرآن پاک میں بھی ذکر ہے ان لوگوں کا بھی، اور لعنت اور رحمت بھیجنے کے لیے بھی اللہ پاک نے کچھ مخصوص بندے کو رکھا ہے۔ آج جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، آپ کی توحید اور رسالت کا حصہ ہے۔ اللہ جسے چاہے ایمان ہے، رسول جسے چاہے ایمان ہے، جو اسے نہ چاہے وہ کفر ہے۔ کیا بات؟ اللہ اور رسول کی چاہت کو اگر نہ چاہو گے تو کفر ہو جائے گا۔ آپ ذرا انداز لگائیے، ابھی امام صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی پہلی رکعت میں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، سورہ رحمان مشہور ہے، سورہ رحمان کی آیت تلاوت کی 2-3 آیت، اس سے پہلے کی جو 2-3 آیت ہے وہ میں تلاوت کر رہا ہوں، اور اس میں آپ دیکھیں تفسیر روح المعانی بڑی اور فنی تفسیر ہے۔ اب نہ ماننے والے کے لیے تو آپ پوری دکان بھی دے دیجیے تو نہیں مانیں گے، ماننے والے کے لیے یسرنا قرآن بھی کافی ہے۔ کیا بات ہے؟ صحیح ہے نا؟ ہم بچوں کو یسرنا قرآن لے کر بھیجتے ہیں، پیسہ سے خریدتے ہیں کیونکہ ہم اس سے مانتے ہیں۔ یسرنا قرآن کو ہم چاہتے ہیں، اگر وہ ریجیکٹڈ کتاب ہوتی تو ہم بھیجتے ہی نہیں اپنے بیٹے کو کتاب لے کر۔ تو ماننے والے کے لیے یسرنا قرآن کافی ہے، نہ ماننے کے لیے قرآن بھی کافی نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ اس لیے جو لوگ ضعیف وغیرہ کی دنیا میں رہتے ہیں، جو لوگ رٹو طوطا بنے ہوئے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ یا تو ایمان ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو کمزوری ہے ایمان میں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے قرآن پاک میں کس حسین بیان میں اللہ پاک فرما رہا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ پہلے فرماتا ہے مرج البحرین، مرج مانے ہوتا ہے بہایا، بہانا، اور بحرین، بحر مانے سمندر، بحرین مانے 2 سمندر۔ اب ترجمہ کیا؟ مرج البحرین، اللہ نے 2 سمندر بہایا، جو اس سے پہلے خلق الانسان خلق الجان من مارج من نار، اللہ پاک نے پیدا کیا تو وہی اللہ پاک نے 2 سمندر بہایا، 2 سمندر بہایا۔ یہ ترجمہ یلتقیان، وہ دونوں سمندر ملاقات فرماتے ہیں، دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی کے حوالے سے بتاؤ، اللہ پاک نے 2 سمندر کی جو بات کی ہے، سمندر سے ایک سمندر سے مراد علی ہے اور ایک سمندر سے مراد فاطمہ۔ بحر معرفت علی اور بحر محبت فاطمہ، دونوں سمندر کو بہایا، یلتقیان، اور دونوں سمندر کو ملایا، دونوں سمندر کو ملایا۔ علی شوہر ہے، فاطمہ بیوی ہے، دونوں سمندر کو ملایا۔ آپ محسوس کیجئے خدا پاک کے بندو، جس چیز کو تم ذکر کرنے میں اپنے اندر عیب سمجھتے ہو، خدا وحدہ لا شریک اس ذکر کو عبادت قرار دے رہا ہے۔ محسوس کر رہے ہو؟ اعلیٰ بات کو تو چھوڑو، جس چیز کو ذکر کرنا، ہمارے ماں باپ ایک پرسنل روم میں سوئے رہتے ہیں، ہر حقیقت آپ کا لاجک جانتا ہے کہ ماں باپ الگ کیوں سوئے ہوئے ہیں، ہم نہیں سو سکتے ہیں وہاں جا کر، سب جانتے ہیں، تو سوچنے میں بھی عیب سمجھتے ہو، لیکن رب العالمین کو دیکھو آپ، کیونکہ جو نتیجہ دینے والا ہے مولا اس کو آپ محسوس کرو۔ اور امت کا وہ طبقہ جو صرف لاجک اور سینس کی بات کرتا ہے، دماغ کی بات کرتا ہے، وہ محسوس کرے کہ کون سی جب چھوٹی چھوٹی سی ادا فاطمہ اور علی کی رب نے چھوڑا نہیں، تو جو بڑی بڑی ادا ہوگی وہ کیسے چھوڑا ہوگا۔ چھوٹی ادا ذکر کر کے بڑی ادا کی طرف بتانا چاہتا ہے کہ میں یہ ایزی ذکر کر لے رہا ہوں، عظمت والا پوزیشن سمجھ جانا، عظمت والی بات سمجھ جانا۔ فرماتا ہے مولا یہ دونوں جب ملتے ہیں یلتقیان، تو ملتے وقت تصور کیا رہتا ہے؟ آج آپ اپنی شادی کے کارڈ میں تو لکھ دیتے ہو النکاح من سنتی، لیکن ذرا سینے پر ہاتھ کر کے بتاؤ، کیا سنت کے مطابق شادی کرتے ہو؟ کیا سنت کے مطابق اسراف سے بچتے ہو، فضول خرچی سے بچتے ہو؟ نہیں، لکھ دیتے ہو ایک فارمولیٹی ہے، نکاح نبی کی سنت ہے، لیکن سنو رب العالمین فاطمہ اور علی کی شادی کی کس طرح عکاسی فرما رہا ہے کہ جب دونوں ملتے ہیں تو بینہما برزخون، ان دونوں کے درمیان نبی کا تصور ہوا کرتا ہے، خیال ہوا کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو نکاح کو، کیا سمجھتے ہو شادی؟ برزخ مانے برزخ سے مراد نبی ہے یہاں پر، بینہما، ہوا مانے ایک، ہما مانے 2، ہم مانے سب، تو ہما بینہ مانے درمیان، ہما ان دونوں کے درمیان، مطلب ان دونوں کی نگاہ میں کوئی بھی عمل کا
رہتا ہے، خیال مصطفیٰ رہتا ہے، برزخن، ان دونوں کے درمیان نبی رہتے ہیں، لا یبغیان، اور یہ دونوں کبھی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے. ایک دم نایاب تفصیل بتا رہا ہوں، توجہ دیجیے گا، ان کا انکار نہیں کرتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ پاک کنٹینیو نہیں کر رہا ہے اس مسئلے کو. اب فرما رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 33 مرتبہ 33 مرتبہ ہے تقریباً قرآن اس سورہ پاک میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن میں ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو کراؤں، مزہ آ جائے گا آپ کو، اور کرنی چاہیے گا، ڈائریکٹ برکت سے بھر جائے گا انشاءاللہ. فَمَنِ تو بے سے، اور ایہ من کون کون، اور اعلیٰ من نعمت، رب من رب، کما من تم دونوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کا معنی ہوا تم دونوں. اب تم دونوں سے کون مراد ہے میں ابھی بتاؤں گا. تو کذبان معنی ہوتا ہے جھٹلاؤ گے. اب ترجمہ ہوگا تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، یہ ترجمہ ہوگا تم دونوں. تو اب پوچھو یہ تم دونوں سے کون مراد ہے. آپ قرآن پاک کا اردو ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہاں جنات بھی مراد ہے اور انسان بھی مراد ہے. اللہ پاک جنات اور انسان دونوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب ذرا اندازہ لگائیے، ترجمہ کر کے نکل مت جائیے. پہلے تذکرہ فرمایا کہ علی اور فاطمہ ملتے ہیں اور اس حال میں کہ نبی کا خیال رہتا، نبی کی نافرمانی نہیں رہتی، نافرمانی نہیں کرتے. اب فرما رہا ہے مولا تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ارے کون سی نعمت کا تذکرہ مولا نے کیا ہے جو فرما رہا ہے جھٹلاؤ گے. کہنا پڑے گا جب تذکرہ علی کا ہے، جب تذکرہ فاطمہ کا ہے، جب تذکرہ محمد کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اے لوگوں، اے جنات کی مخلوق ہو، اے انسان کی مخلوق ہو، نہ تو فاطمہ کا انکار کرنا، نہ علی کا انکار کرنا، اور نہ ہی محمد کا انکار کرنا. اور اس کے آگے دیکھیے اب کنٹینیو کر رہا ہے یخرج منہما. یخرج مانے ہوتا ہے نکلتے ہیں، خروج ایگزٹ کے معنی، یخرج نکلتے ہیں، منہما ان دونوں سے، اللؤلؤ موتی کی ایک کوالٹی ہے، سفید موتی، چھوٹے موتی، اور والمرجان موتی کے دو نامہ ہیں، لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں ان دونوں سے. اب اندازہ لگائیے اللہ پاک نے کیا کہا تھا، یہ بحر معرفت علی اور بحر محبت فاطمہ، یہ علی اور فاطمہ جب ملتے ہیں تو ان دونوں سے ملنے کے نتیجے میں لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں. تفسیر میں آیا لؤلؤ سے مراد حسن ہے اور مرجان سے مراد حسین ہے. ذرا اندازہ لگائیے کتنا پیارا پیمانہ ہے، کتنا حسین پیمانہ ہے. اب ذرا اس آیت کریمہ کی تعریف کر دیتا ہوں میں حدیث پاک سے. بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 5994 میں آپ دیکھیں 5994 میں دارالسلام کے ایڈیشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مچھر کے خون کے بارے میں ایک سوال کیا. مچھر کے خون کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ مچھر اگر مر جائے یا مچھر کا خون اگر گر جائے تو لگ جائے تو کیا کرنا. تو آپ کو جیسے اگر مچھر مار دیں خون لگ جائے تو کیا کرنا. مسئلہ بڑا اچھا ہے. پہلے میں بتا دوں مسئلہ تو نہیں بتایا، غصہ ضرور ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جا کر کے دھو لیں. مسئلہ میں بتا دیں آپ جا کے دھو لینا. مسئلہ پوچھا مچھر کے خون کے بارے میں تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے مطلب یہ انہوں نے غضبناک انداز میں پوچھا انت ممن، تم کہاں سے آئے ہو جو مسئلہ پوچھ رہے ہو. تو انہوں نے کہا من اہل عراق، میں عراق سے آیا ہوں، میں عراق سے آیا ہوں. توجہ دیجیے گا. تو سارے حوالی نوالی جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف نظر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں انظروا الیہ، دیکھو اس اہل عراق سے آئے ہوئے شخص کو مچھر کے خون کے بارے میں مسئلہ پوچھتا ہے اور نبی کے بیٹے کا خون بہایا ہے. وقد قتلوا ابن النبی، جبکہ نبی کے بیٹے کا خون بہایا ہے. آپ ذرا سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے مسئلہ پوچھنے والا کوئی کافر نہیں ہوگا، مسئلہ پوچھنے والا ہندو نہیں ہوگا، مسئلہ جو پوچھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، کیونکہ مسئلہ پوچھا ہے مچھر وغیرہ کے حوالے سے اور پھر خون کے حوالے سے. اگر وہ کافر ہوتا تو ایمان کے حوالے سے پہلے پوچھتا. نوٹ کیجیے گا. اور سنو یزیدیوں نے حسین کو قتل کیا تھا. اس شخص نے قتل نہیں کیا. حسین کو قتل کرنے والے شمر ہیں، وہ نہیں ہے، لیکن حضرت حسین کو قتل کرنے والی باقی سے بھی اتنی نفرت کر رہے ہیں صحابی رسول عبداللہ ابن عمر کہ سنو تم جہاں سے تعلق رکھتے ہو وہاں والوں نے خون مصطفیٰ
ہیں، لولو موتی، خوبصورتی، یہ ساری چیزیں. اب آقا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم نے جس کو قتل کیا ہے سنو. وہ فرماتے ہیں آقا، وہ خود کہتے ہیں میں نے کان سے سنا، عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، فرماتے میں نے سنا کہ نبی فرماتے ہیں وما ریحانتا من الدنیا. اے لوگو تم لوگ جب مجھ سے مصافحہ کرتے ہو تو مصافحہ کرنے کے بعد خوشبو سے معطر ہو جاتے ہو نا، خوشبو سے معطر ہو جاتے ہو، مجھ سے خوشبو لیتے ہو. لیکن جب محمد خوشبو لینا چاہتا ہے تو اپنے دونوں بیٹے سے خوشبو لیتا ہے، حسن اور حسین سے خوشبو لیتا ہے. وما ریحانتا من الدنیا، دنیا کے یہ دونوں گلاب ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیے، اللہ نے لولو اور مرجان کہا، مصطفیٰ نے گلاب کہا، ہے کوئی فرق؟ وہاں بھی خوبصورتی ہے، یہاں بھی خوبصورتی ہے، وہاں بھی حسن ہے، یہاں بھی حسن ہے، وہاں بھی پیرائے حسن ہے اور یہاں بھی پیرائے حسن ہے. اتنے اچھے سے بیان کرنے والی ذات رب العالمین کی، وہ ذات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں. جس کا تذکرہ مولا کر رہا ہے وہ دنیا کا اقتدار اور حوث پرست ہوگا؟ نہیں. عمارت پرست ہوگا؟ نہیں. اس کو امیری چاہیے؟ نہیں. مولا نے حسن کو لولو کہا، حسین کو مرجان کہا، اور اس کے بعد تمام جنات سے بھی. انسان کو افسوس ہوتا ہے آج انسان جو ہے حسن و حسین کے حوالے سے عجیب نگیٹو ذہن رکھتے ہیں. اور نگیٹو ذہن سب سے بڑا یہی تھا، نگیٹو ذہن یہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کچھ بھی نہ ہو کرو ان کے لیے. مطلب یہ کہ نگیٹو ذہن یہ بھی ہے کہ حسین کا جب تذکرہ نبی نے کیا ہے تو آپ کرنا، اور آپ نہیں کرتے ہیں، یہ بھی نگیٹو ذہن، یہ بھی نگیٹو ذہن ہے جو اسی لیے کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. مولا جو بے انتہا ذات ہے، ارے اس کے پاس، ارے وہ کسی عمل کا محتاج نہیں، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ کچھ نہیں کرتا. ثواب و عذاب تو ہمارے لیے ہے، اور عمل ثواب اور عذاب کے لیے کیا جاتا، اور وہ تو دینے والا ہے، وہ لینے والا نہیں. لیکن وہ مولا جسے عمل کی ضرورت نہیں، ثواب کی ضرورت نہیں، اس مولا نے حسن کا تذکرہ کیا، حسین کا تذکرہ کیا. اور تذکرہ بھی بتاؤں آپ کو، یہ قرآن کی آیت دیکھ رہے ہو نا ابھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. توجہ دیجیے گا، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہے تو نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کا ایک وقت اور جماعت آئی بارگاہ مصطفیٰ میں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ نے تسلیم یعنی سلام کیسے کرنا یہ تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، السلام علیکم ایھا النبی یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم درود کیسے پڑھیں یہ ہمیں معلوم نہیں. اور قرآن میں ہے بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجنا اور سلام خوب خوب بھیجنا. تو درود یہ ہمیں معلوم نہیں، یہ ہمیں سکھائیے، اس کی تعلیم ہمیں دیجیے. تو آپ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وذریتہ وازواجہ. اے لوگوں کہو، اے ایمان والوں کہو، اے صحابہ کرام کہو، کیا کہو کہ اے اللہ تو محمد پر اور آل محمد پر درود بھیج. توجہ دیجیے گا، آل محمد پر درود بھیج. نوٹ کریں آپ، اللہ پاک نے کیا کہا تھا، اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو، اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو. لیکن آپ کیا کر رہے ہو، آپ بھیج نہیں رہے ہیں بلکہ رب سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو نبی پر درود بھیج. نوٹ کریں جملہ، نوٹ کریں نقطہ، اللہم صلی علی، یہ پڑھتے ہیں نا، اللہم کا معنی ہے اے اللہ، اور صلی علی محمد تو درود بھیج محمد پر. رب کہہ رہا ہے مومنوں تم درود بھیجو، اور مومن کہہ رہا ہے نہیں مولا تو درود بھیج. توجہ دیا آپ نے، مومن اچھا، اور یہ اپنے من سے نہیں بول رہے ہیں، تعلیم مصطفیٰ ہے، نبی کی یہ تعلیم ہے. نبی سے پوچھو یا رسول اللہ ہم مومنوں کو اللہ بھیجنے کہہ رہا ہے، لیکن آپ جو تعلیم دے رہے ہیں اس کا سینٹینس بتا رہا ہے، اس کی میننگ بتا رہی ہے کہ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو بھیج. یہاں ہم کو بھیجنے کا اور ہم دوسرے سے بھیجوا رہے ہیں، یعنی اللہ سے بھیجوا رہے ہیں. جواب دیں گے مصطفیٰ، اے پیارے سنو، جس طرح خالق ہونے میں اس کی ثنا کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، ایسے ہی سنو مخلوق ہونے میں میری ثنا کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، میری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا. اب جب میں یہ آیت کریمہ کیوں تلاوت کیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام بخاری اور ایک طبقہ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے، وہ امام بخاری پر بڑا ناز کر رہا ہے. نوٹ کیجئے گا، وہ طبقہ
تین حدیث نہیں ہے، یعنی رفع یدین کرنا، ہاتھ نیچے اوپر باندھنا، آمین زور سے کہنا، یہ 4-5 حدیثیں نہیں ہے۔ آج کے ایڈیشن کو دیکھو 7563 حدیثیں، اتنی حدیثیں ہیں، تو اگر ایک ایک مسئلہ بھی ایک حدیث سے نکلے تو 7563 مسئلے نکلیں گے۔ تو یہ 2-3 مسئلے کے لیے یوز اینڈ تھرو مت کرو امام بخاری کو۔ سنو، بخاری شریف میں صرف اس کے لیے نہیں، امام بخاری جو نبی پاک کی بولی کو اتنے ادب سے لکھے کہ جب تک وضو نہ کرے، جب تک استخارہ نہ کرے، ذریعۃ الجنہ میں بیٹھ کر کے اشارہ مصطفیٰ نہ ہو جائے تو بخاری شریف میں حدیث کو جگہ نہ دے، جب تک اشارہ نہ ہو جائے تو جگہ نہ دے۔ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی ان کو، لیکن جن حدیثوں کے لکھنے کا مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا اسی حدیث کو بخاری میں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ یاد رکھنا، بخاری کی ہر حدیث قابل تعظیم ہے، بخاری کی ہر حدیث مصطفیٰ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ نبی آدم کا یہ وفادار امام بخاری کہتے ہیں، توجہ دیجیے گا، امام بخاری کے استاد ہیں حضرت شیخ ابو العالیہ، شیخ ابو العالیہ ان کے استاد ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ اور امام بخاری اس آیت کریمہ، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جو درود کی آیت سے مشہور ہے، اس آیت کریمہ کے بارے میں امام بخاری اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے، درود کا معنی کیا ہے، نوٹ کرنا کیا ہے، کس حسین پیرائے میں قرآن اترا ہے اہل بیت کے لیے، کس حسین پیرائے میں اور کس خوبصورتی سے حسنین کریمین خصوصاً اہل بیت اطہار علی فاطمہ کے لیے عموماً جو اترا ہے قرآن پاک، اب اس کو محسوس کرو۔ لوگ ایزی لے رہے ہیں، ایزی لینا بھی نیگیٹو تصور ہے، اور سنو، اور ایزی نہ لینا یہ پوزیٹو تصور ہے۔ جہاں کہیں بھی موقع ملے سب چھوڑ دو، کیونکہ موت مجھے کہہ کر نہیں آئے گی، اور موت کے لیے تیاری کرنا ہو تو یہی سب محفلیں ہیں، یہی سب ذکر ہے، یہی سب تذکرے ہیں۔ پیارے، جب سب عمل ٹھپ پڑ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تو یہی سب اللہ پاک کہے گا، ارے بلاؤ وہاں فلاں میرے محبوب کی محفل میں ذکر کے وقت جو ہے یہ بیٹھا تھا، اس عمل کو لاؤ، عائد کرو۔ جب تمہارے فرائض اور واجبات کم نظر آئیں گے تو یہی سب محفلیں کام آئیں گی، یہی سب ذکر کام آئیں گے۔ اللہ کے دل قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا اور غلام امام بخاری کے استاد سے سوال کرتے ہیں کہ درود اور صلاۃ کا معنی کیا ہے، تو ان کے شیخ نے بخاری شریف میں لکھا ہے، کتاب التفسیر میں آپ دیکھیں آیت نمبر 56 کے تحت یہ موجود ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا کہ صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ، یعنی اللہ پاک سارے فرشتوں کو اکٹھا فرماتا، سارے فرشتوں کو اکٹھا فرماتا، اور اکٹھا فرمانے کے بعد درود پیش کرتا، یعنی تعریف کرتا ہے، تعریف کرتا ہے۔ تو اب کیا معنی ہوا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے غیب بتانے والے نبی کی تعریف کرتے ہیں، نبی کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی اس نبی کی تعریف اور ثنا بیان کرو اور ان پر خوب خوب سلام پڑھو۔ تو یہ درود کا معنی، اور مصطفیٰ سے دیے ہوئے الفاظ کا معنی آپ سنو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد کی تو تعریف فرما اور آل محمد کی بھی تو تعریف فرما، ذریت محمد کی بھی تو تعریف فرما، اہل بیت محمد کی بھی تو تعریف فرما۔ اب تو یہ عام ہو گیا، جلسے کی مناسبت سے ترجمہ کرو، اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ حسین کی تعریف کر سکے، مولا ان کی تو عظمت بہت بڑی ہے، قرآن کی آیت اتری ہمارے لیے کہ ہم کو کہا تو نے درود پڑھنے، لیکن تیرے مصطفیٰ نے کنورٹ کر دیا تیری بارگاہ میں، ہماری پوزیشن سمجھا دیا، تو تعریف نہیں کر سکتا میری۔ الفاظ ہے ادائے مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کر نہیں سکتے، تو نبی کی اور حسین کی تو تعریف کر، تو تعریف کر، حسن کی تو تعریف کر، فاطمہ کی تو تعریف کر۔ اب کون ایسا اہل القرآن، کون ایسا اہل الحدیث، کون ایسا دین اسلام کا علمبردار ہوگا جو اس تصور توحید کو فالو نہیں کرے گا، اس تصور رسالت کو فالو نہیں کرے گا؟ یہ قرآن ہے، یہ حدیث پاک کا ایکسپلین ہے، صحیح بخاری کا کی توضیح ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی آیت کے ضمن میں مسند کی ایک روایت پیش کروں، بڑی اوتھینٹک بات ہے۔
اپنی قسمت سے پیارے یاد رکھنا، جب مرو گے کچھ نہیں جائے گا، یہی سب جائے گا، کچھ نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ اچھے سے اچھی بیوی بھی تم سے پیار کرتی ہوگی، گھر تک رہے گی، باپ پیار کرتا ہوگا، قبر تک جائے گا، سب چھوڑ کر جب چلے جائیں گے تو بخاری شریف کا جملہ سنو، اذا وضع العبد في قبره وتولى اصحابه وذهبوا، کہ جب بندے کو اس کی قبر میں لٹا دیا جائے گا اور ان کے سب لوگ انہیں قبر میں لٹا کر لوٹ جائیں گے، تو وہ بندہ لوٹنے والے کی کھڑاؤں کی آواز کو سنتا ہے، قبر کے اندر سے وہ کھڑاؤں کی آواز کو سنتا ہے۔ اتنے میں جب چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے، اور آنے کے بعد اس بندے کو اٹھاتا، بلکہ یوں اس بندے کو ترجمہ نہ کرو، ہمارے کو اور آپ کو اٹھاتا، تب مزہ بھی آئے گا سمجھنے میں، ہمارے کو اور آپ کو اٹھاتا، اور اٹھانے کے بعد پوچھتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ بچوں سمجھو، تمہارے بھی سوال کے پیپر آتے ہیں نا، 10 سوالات اس میں ہوتے، جن میں 3 کمپلسری، کیا مطلب اس کا ہوا کہ 7 جو ہے اختیاری ہے، سوالات سب ہیں، 1 2 3 کر کے 10 تک سوالات ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک امتحان سب کا ہے، ایگزام سب کا ہے، سوالات پورے ہیں، آنسر آپ کو دینا ہے، لیکن ذرا غور کرو، جب کہہ دیا جائے کہ یہ فرسٹ اور لاسٹ جو ہے کمپلسری ہے، تو اب جو ہے 8 کو چھوڑ کر اسی کی طرف دھیان دو گے، پرچہ ایک ہی ہے لیکن اسی کی طرف دھیان دو گے۔ نوٹ کرو پیارے، من ربو کا، ماں دینوں کا، ماں کنتا تقولو فی ھذا الرجل، یہ 3 کوسچن ہے، 3 ایک پیپر میں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اب آپ بتاؤ، لاجکلی طور پر بتاؤ، یہ سوال پرزینٹ ہے یا پاسٹ کے اعتبار سے ہے؟ آپ کہو گے پاسٹ کے اعتبار سے ہے، پرزینٹ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تیرا رب کون ہے، یہ پاسٹ کا تصور ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ پاسٹ کا تصور ہے، لیکن آگے تیسرا کوسچن دیکھو اور اہمیت سمجھو، کیا کہہ رہے ہیں فرشتے، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اب پاسٹ نہیں ہے، اب پرزینٹ ہے، اہمیت سمجھ رہے ہو اس مرد کے بارے میں۔ اگر کوئی گارڈ آ کر کے آپ کا کہے ارے یہ سوال بڑا اہم ہے، یہ تو یہ جب کہے گا، سارے سوالات کو ادھر ادھر کر کے یہ کی طرف دھیان، قرآن حدیث کا جملہ سنو، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ھذا مانے یہ ہوتا ہے، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، بتاؤ۔ رب کے بارے میں سوال ہوا، نہیں آیا مولا، دین کے بارے میں سوال ہوا، نہیں کھڑے ہے دین، لیکن آپ کے نبی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اور مصطفیٰ کھڑے ہیں، نوٹ کرے۔ اب تو سمجھو، جس نبی نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود کا مطلب ہے وہ نبی وہاں پر کھڑا ہے۔ اگر تو نے اس نبی کے اس آفر کو ٹھکرا دیا ہوگا کہ لوگوں سنو، مجھ پر بھی درود پڑھنا اور میرے آل حسن و حسین پر بھی درود پڑھنا، اگر تم ٹھکرا دیے ہوگے ان کی عظمت بھری اس جملے کے مفہوم کو، ان کے مقصد کو، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت جب رخ زیبا کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے تو کیا جواب دے سکتے ہو کہ آپ کہتا تھا، یہ جملہ ہے۔ سوال کا انداز سمجھیے، یہاں ہے رب کون ہے، دین کیا ہے، تھا نہیں، تیرا رب کون تھا یہ نہیں ہے، تیرا دین کیا تھا یہ نہیں ہے۔ تیسرے کوسچن میں ہے ما کنت تقول، تو دنیا میں جب زندہ تھا تو اس کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ افسوس ہوتا ہے عوام میں قحط الفکر، قحط الذہن، سوچ کی جو قحط آ گئی ہے۔ ارے یہ اعلان کیا مطلب ہوا، امام صاحب یا مؤذن صاحب جب اعلان کرے کہ آپ نے گھر کے لیے کیے ہیں، گھر کے لیے کیے، آپ کو کام ہے، بے شک کام ہے، لیکن آپ سمجھو جو مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، اولاد کو لے لیے، چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو لے لیے، اپنے لیے نہیں، تیرے لیے دین کو بچانے کے لیے، اگر آج حسین شہید نہ ہوتے تو خدا کی قسم ناپاک دین تیرے پاس ہوتا۔ آج جو مذہب اسلام پاک نظر آ رہا ہے، یہ حسین کے خون کا احسان ہے، حسین کے خون کا احسان ہے۔ علی
لیکن انہوں نے مدینہ کو چھوڑا، مصطفیٰ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، درے باپ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، نانی کے در کو چھوڑا، کہاں گئے؟ کربلا گئے۔ اور کس لیے گئے؟ تاریخ کا ایک بھی شدھ بدھ رکھتے ہو تو ذرا مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کھانے کے لیے کوئی گیا تھا وہاں؟ بلکہ کھانا پینا تو بند کیا گیا تھا نا، کھانا پینا تو بند کیا گیا تھا۔ مسلمانوں، سال بھر کے بعد ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک وقت ہے تمہارے لیے منتخب کیا جاتا، جبکہ قرآن کا تقاضا ہے کہ زندگی بھر تک تم ان کا تذکرہ کرتے رہو، اس لیے کہ قرآن میں خود کہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، کثرت سے میرا ذکر کرو، کثرت سے میرا ذکر کرو۔ اور کثرت کیا ہے؟ اس سال میں ایک بھی موقع ملے تو ذکر نہ کرو۔ ہم بدگمانی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم حسن ظن کے ساتھ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ ذرا محسوس کیجئے اس بات کو کہ جب مصطفیٰ تشریف لائے تو آپ نے فرسٹ اور سیکنڈ کوسچن کو دیکھا کتنا ایزی انداز میں بول کر چلے گئے، کون ہے کون ہے کون ہے، لیکن یہ دیکھا، یہ کچھ بھی آپ امتحان میں دینے جاتے ہو، ایکسٹرا چیز کچھ بھی رکھو تو بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہوتی اور اس کو لیا جاتا۔ رسول اعظم کے بارے میں فرمایا جائے یہ کیا کہتا تھا، اگر آپ نے دنیا میں ان کی ذات اور ان کی بات کو آل ان آل فالو کیا ہوگا، عمل میں کچھ کمی ہوئی ہوگی مولا معاف فرمائے، لیکن ذات اور بات کو فالو کیا ہوگا، مانا ہوگا سچا، تو آپ کے منہ سے نکل جائے گا وہ محمد عبدہ ورسولہ، یہ وہ محمد ہیں جو اللہ کے خاص بندے، سچے بندے اور اچھے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ جب کہہ دیں گے تو جانتے ہیں ایسا نہیں کہ آج آپ ایگزام دے دیتے ہو، ٹائم لکھا چلا جاتا، گارڈ بولتا لکھ لیے کیا جا سکتے ہیں، لیکن وہاں سنو، جب آپ جواب دے دیں گے تو آواز دے گا مولا، غیب سے آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کر دکھایا، میں یہی اس سے چاہ رہا تھا، اور میرے بندے نے جب سچ کر دکھایا ہے تو سنو، ان کی جو قبر ہے تم تو ایک دم 6 فٹ یا 6 فٹ لمبا اور چوڑا کرے ہو نا، اتنا کرے ہو نا، اللہ پاک آواز دے گا، غیب سے آواز آئے گی 70 بائی 70 ان کی قبر کو لمبا کرو، لمبا چوڑا کر دو، 70 ذراعاً، 70 بائی 70 لمبا کر دو۔ دکھ رہا ہے نبی کی حدیث ہے، ادھر ادھر نہیں جانا، توجہ دیجیے گا، اور 70 بائی 70 جب لمبا کر دو تو اس کے بعد ایسا نہیں کہ لمبا کر دے تو اور ٹینشن، اکیلے ہوتے لمبے میں کیسے رہنا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے پھر آواز دیتا ہے، آپ کی غیبی آواز دیتی ہے، توجہ دیجیے گا کہ سنو، جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کی کھڑکی کھول دو اور کہہ دو کہ تو آرام کر، سونا ترجمہ کرنا صحیح نہیں، تو آرام کر، تو ریلیکس ہو جا، پرسکون انداز میں سو جا، اب تیری پہلی منزل کامیاب تو اب حشر تک جنت تک کی ساری منزل کامیاب ہے۔ نم کنامت عروس، سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے، لا یوقظہ الا احب اہلہ، کہ اسے کوئی بیدار نہیں کر سکتا، جو اس کا محبوب ہوگا وہی بیدار کر سکتا ہے۔ اب آپ اس سے پیار کیوں ہوں گے؟ آپ سوچ سکتے ہیں اگر آپ نے حسن سے پیار کیا ہوگا، حسن آئیں گے، حسین سے پیار کیا ہوگا، حسین آئیں گے، نبی سے پیار کیا ہوگا، نبی آئیں گے، جو آپ کے محبوب ہوں گے وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ احب الیہ کا جملہ ہے، جو اس کا قریبی ہے، جو اس کا شوہر ہے، ایسا جملہ نہیں ہے، احب الیہ، جو محبوب ہوگا وہی آئیں گے۔ محبت کا تصور آپ دیکھیں تو کہنا یہ ہے کہ قبر میں کام آئے مصطفیٰ، اس مصطفیٰ نے اس مصطفیٰ پر جو کلام اترا ہے، آپ اس کا ایکسپلین سنو۔ اللہ پاک فرماتا ہے حسن و حسین کو کس حسین پیدائش میں ذکر کر رہا ہے، ارے آپ گھر جاؤ اور گھر جانے کے بعد اگر بول دے کہ آپ ذرا بڑا کمزور نظر آ رہے ہیں، آپ ذرا عجیب لگ رہے ہیں، آج بالکل کچھ کھانا پینا نہیں کھائے کیا، تو ٹینشن لینا شروع کر دو گے، لیکن اگر تعریف کر دے کیا بات ہے بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ، تو اگر آپ بھوکے بھی ہوں گے نا تو خوش ہو جائیں گے، ارے آپ بھوکے اچھا نہیں ہوں تو آج لوگ بتا دیں، تو آپ اندازہ لگائیے حسن و حسین کو لولو اور مرجان کہا ہے، موتی کا جملہ رب نے کہا ہے۔ ارے اپنی اولاد کو ذرا پوچھو، کبھی کہتے ہو پیار سے یہ میرا نور ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ تو گلاب ہے، یہ تو موتی ہے، یہ تو تارا ہے، یہ سب جملے پیار کے ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ حسن اور حسین کو مولا نے لولو اور مرجان کہہ کر ذہن دے دیا کہ میں پیار کر رہا ہوں حسن و حسین سے، محبت کر رہا ہوں حسن و
गुलाब ही की हुआ करती है। मुस्तफा ने कहा मेरे ये दोनों गुलाब है, सबसे बेस्ट खुशबू है। इतने अच्छे तस्करे करने के बाद भी अगर तस्करा इनका कोई किया जाए या करे तो ऐसे तस्करे में ना बैठोगे, खुदा की कसम इसे हिमा नसीबी नहीं कहेंगे तो और किसे कहेंगे, इसे बदनसीबी नहीं कहेंगे तो और किसे कहेंगे। आप नहीं जानते हैं नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठ खड़े रहते और खुतबा देते, खुतबा देते अचानक चूंकि मदीनतुन नबी है, मिंबर रसूल नजदीक हजरत नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा हमेशा धरती में करीब रहता। नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते, खुतबा समझ रहे हैं ना, तो ये इमाम साहब अगर अरबी खुतबा देते रहे और उनका बेटा आ जाए तो किताब रख करके अगर जाएंगे सिगरेट सब दूसरे दिन निकाल देंगे दूसरे दिन निकाल देंगे, सही है कि नहीं। लेकिन खुदा की कसम कानून साज मुस्तफा को महसूस करो, कानून दां मुस्तफा को महसूस करो, लॉ एंड ऑर्डर के हामी को महसूस करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है मिंबर पर खड़े हैं, खुतबा दे रहे हैं सहाबा को, और बेटा आ जाता है, खुतबा रोककर नीचे जाते हैं, गोद में लेते हैं, फिर खुतबा शुरू करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। फिर खुतबा शुरू करते हैं। पहले खुतबा का टॉपिक कुछ और था, अब ये आए तो टॉपिक बन गए। अब बेटे आए, कहीं ये मेरा बेटा है, यजीदियों से पूछो कैसे जालिमो, अरे हुसैन के बारे में उल्टा सोचे तो कुफ्र हो जाएगा। तुमने हुसैन के बारे में सोचा नहीं, मारने के लिए भेजा, कैसा कैसा दिल था तेरा। अरे कौन से 79 खबर में जी रहे थे, कौन से 79 दिल में जी रहा था। हुसैन के बारे में गलत सोच लिए तो कुफ्र हो जाएगा, उल्टा सोच लिए तो कुफ्र हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि सहाबा का वही भरा मजमा होता था। खुतबा जितना दे चुके नबी, वो टॉपिक अलग, अब टॉपिक मुस्तफा जाने रहमत का ये हजीम नवासा, अजीम शान नवासा बन गया है। और मुस्तफा अब बार बार कह रहे हैं ये कौन है, सब कहते ये आपके नवासे हैं। नहीं, ये कौन है, ये कौन है, कहते आपके नवासे फातिमा के बेटे। नहीं, पहचानो इसको, ये मेरा है मैं इसका हूँ, ये मुझसे है मैं इससे हूँ। जुमले पे गौर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन देखिए आप, ये मुझसे है मैं इससे हूँ। और अश्कबार भी रहते मुस्तफा, नोट कीजिए, अश्कबार रहते मुस्तफा। जानते हैं जब मोहब्बत की इंतहा हो जाती है तो आंसू ऑटोमेटिक गिरते हैं, गिराने की जरूरत नहीं पड़ती मोहब्बत की जब इंतहा होती है। इसीलिए तो जब बेटी विदा होती है तब आंसू गिरते हैं, जब विदा नहीं होती है तो आंसू कहाँ गिरते हैं, थमाए रहते हो। लेकिन अब जब जाने लगती है, क्योंकि अब मोहब्बत की इंतहा हो रही है, तो बेटी मेरे घर से जा रही है। नोट करना, इमाम हसन हुसैन को ले लेते और कहते इसे पहचानो, इसे पहचानो, इसे पहचानो। अरे पूछो ये सहाबी के नाखलफ बेटे से, हजरत अमीर मुआविया भी इसके मुखातब है ना। हसन और हुसैन को लेकर जब कहते थे, अरे एकदम नजदीक का उस सदी में जीने वाला नबी पाक तशरीफ ले गए, सन 22 हिजरी में पैदा होने वाला, बिल्कुल करीब जमाना सहाबी का जब बेटा है यजीद, तो तुझे मैसेज ऑफ मुस्तफा नहीं पहुंचा, नबी का ये इंट्रोडक्शन हसन के बारे में, हुसैन के बारे में नहीं पहुंचा, यकीनन पहुंचा होगा। बल्कि हजरत अमीर मुआविया ने तो तलकीन कर दिया था, नोट करना, कि ए बेटा खिलाफत तो दे रहा हूं, नवाजे जा रहे हो, लेकिन सुनो हसन और हुसैन से प्यार करना मजबूर मत करना। मोहब्बत वसीयत कर दिया था, लेकिन जालिम पता नहीं हवस परस्त और इमारत परस्त और अपनी दुनिया को सजाने के लिए आखिरत को बर्बाद करने वाला इंसान बैत के लिए मजबूर किया है। मैं उस जानिब जाना नहीं चाहता क्योंकि महफिल उसकी मुतामिल नहीं है। बस ये कहूंगा कि जो जिक्र आप कर रहे हैं, खुदा की कसम ये जिक्र आपका ईमान है। जो जिक्र कर रहे हैं ये जिक्र खुदा का जिक्र है, जो जिक्र कर रहे हैं ये मुस्तफा का जिक्र है, ईमान की शान है ये। जानते हैं मसला बता देना आसान है, मसले पे अमल कर लेना आसान है, लेकिन उस मसले को मकबूलियत का दर्जा नवाजना यही सब जिक्र होते हैं। मकबूलियत का दर्जा अता करना ये जिक्र होते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, मैं ये वाक़या हमेशा ये पस मंजर हर जगह पेश कर रहा हूँ। मेरे आका है ऐलान रिसालत फरमाने के लिए 40 साल तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां पर थोड़ी सी उंगली उठी तो 40 दिन के हजरत ईसा, और कुरान कहता है बाशारत इलैहि, मरियम ने जब अपने बेटे ईसा की तरफ इशारा किया तो काल रह बड़ा बेटा इन्नी अब्दुल्लाह, ए मेरी मां पर तोहमत लगाने वाला सुन, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया है। आतानी किताब वजअलनी नबिया, मुझे किताब तो इंजील
سے امت کو کوئی پیغام ہی نہیں مل رہا، کوئی حکم نہیں مل رہا ہے۔ جب 12 سال گزرا، معراج میں رب نے مصطفیٰ کو بلایا، معراج میں نماز کا تحفہ ملا ہے، یہ تو مشہور ہے۔ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، زکات ملی ہے، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، حج ملا ہے، جتنے بھی پلاس آف اسلام ہے سب مدینہ میں، ایک مکہ میں۔ یہ 12 سال تک میں پوچھتا ہوں کیا کرے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے صحابہ، کیا کرے؟ مومن تو ہے نا، ایمان والے تو ہے نا، کلمہ، اور وہ بھی وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہیں افضل البشر کہا جاتا ہے۔ ارسل البشر کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بشر کے کمیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرا مصطفیٰ نبوت کا اعلان کر چکا ہے، اور اعلان کرنے کے بعد حکم خدا کیوں نہیں ہے؟ نماز کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ حج کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ زکات کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ 12 سال تک ویٹ کیوں؟ 12 سال تک انتظار کیوں؟ ارے 40 سال تو بہت ہو گیا نا، نبی کو تو بڑی عمدہ تربیت کے ساتھ ڈائریکٹ دے دینا چاہیے، لیکن دیا نہیں گیا۔ اب سمجھو اللہم صلی علی محمد کو، اللہم صلی علی محمد کو سمجھو، درود کی آیت کو سمجھو، اور سورہ رحمان کی جو تلاوت کی ہے اس کو سمجھ لو پیارے، کہ اللہ پاک جو ہے 40 سال کے بعد کوئی حکم جو نہیں دیا، نبی ہیں 12 سال تک ہے، صحابہ تیرا عمل کیا ہے؟ صحابہ تیرا مشغلہ کیا ہے؟ صحابہ تیرا یہ کیا ہے؟ 40 دن 4 دن 3 دن میں جانے والوں سنو، یہ صحابہ کرام ایک زبان میں جواب دیں گے کہ جو مشیت خدا کی ہے، جو چاہت مصطفیٰ کی ہے وہی ہے۔ نبی کو دیکھنا عبادت ہے، نبی کو سننا عبادت ہے، نبی کو سمجھنا عبادت ہے، نبی کا ذکر عبادت ہے۔ نبی بیسٹ آف عمل کا سب سے بیسٹ وظیفہ میرا مصطفیٰ ہے، بس یہی ہمارا وظیفہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ جب نماز کا حکم ہوا تو نماز کا بھی جو حکم ہوا، بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث سناؤ آپ کو، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے نماز کی حالت ہے، اور نماز کی حالت میں اپنے پاؤں کو آگے کر لیتے ہیں، اور پاؤں کو آگے کرنے کے بعد ہاتھ کو اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرنے کے بعد پھر آ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ کر نماز شروع کیے ہوئے ہیں۔ نماز جب ختم ہوتی مکمل ہوئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رائنا کا تکاکاتا، میں نے آپ کو، ہم سب نے آپ کو دیکھا، ہم سب نے آپ کو دیکھا کہ آپ آگے بڑھے ہیں اور کچھ لے رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا اس طرح کرنا ہم لوگوں پر فرض ہو گیا ہے کیا؟ ہم بھی ایسا آپ کریں گے آئندہ کیا؟ ادائے مصطفیٰ پر قربان دیتے۔ دیکھو ہے کوئی ایسا آج ہوتا، ارے امام صاحب ایسا کہیں کریں، یہ سوال ہوگا، یہ نہیں ہوگا امام صاحب ہم بھی ایسا کرنا کیا؟ ایسا نہیں ہوگا، لیکن امام الانبیاء کا تصور، صحابہ کرام کیا سنت اللہ کا کرو، ہم بھی ایسا کریں کیا؟ آقا نے فرمایا نہیں، سنو میرے پاس جنت پیش کی گئی آئے نماز کی حالت میں، اور جنت میں کچھ پھل فروٹس تھے، میں اسے لینا چاہ رہا تھا، لیکن جیسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تم سب یاد آ گئے، تم سب یاد آ گئے، میں نے سوچا میں کھا لوں تو تم لوگ کیسے کھاؤ؟ تو سنو پھر بھی سن لو، اگر میں لے لیتا اور لے لینے کے بعد تجھے دے دیتا تو قیامت تک وہ ختم ہی نہیں ہوتا، قیامت تک ختم ہی نہیں ہوتا۔ اب بتائیے نماز میں آپ ہم سب ناٹک کا نام دو گے، لیکن یہی شریعت ہے، یہی مقبولیت ہے، یہی محبوبیت ہے۔ اس لیے کہ قرآن سنو، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ارے جب نبی بولتے کچھ نہیں ہے اپنی خواہش سے تو کریں گے کیسے اپنی خواہش سے؟ بولتے کچھ نہیں ہے خواہش سے، کیونکہ بولی میں کبھی کبھی بے توجہی بھی ہوتی ہے نا، لیکن عمل میں تو یقیناً توجہ ہی ہوا کرتا ہے، عمل سے پہلے ارادہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہنے کا دار و مدار نیتوں پر نہیں ہے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کے کہنے کے بارے میں کہا یہ وہ حبیب ہے جو لب بھی ہلاتا ہے تو میری وحی ہوا کرتی ہے، بولتا ہے تو وحی ہوا کرتی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ لب کا جملہ، وہ مصطفیٰ انٹروڈکشن حسین